Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, most welcome in the channel Let's Talk About में. اور آج پھر حاضر ہیں ایک اور ٹاپک کے ساتھ. ہمارے چینل کا مقصد آج تک جو ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں، جو باتیں ہم نے کی ہیں، وہ ہمارے نیچر کی ریفارمیشن کے لیے، ڈس آرڈرنس کی بہتری کے لیے، اور کتنے آسان طریقے سے ہم اپنے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان کی جو تخلیق اور اس کا جو پروسیس ہے وہ نیرو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تحت ہے. ہر ایک چیز کا ایک پروسیس ہے، اس طریقے سے ہم چیز کو ڈیل کرتے ہیں اور یہی ہم سیکھتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے سیکریٹ آف سکسیس پر، کہ کامیابی کا راز کیا ہے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی فیلنگز ہیں، ایسے معاملات ہیں جن میں کامیابی جو ہے وہ ممکن ہے. تو آج دو سٹوریز، دو کہانیاں ہم شیئر کریں، کیونکہ زندگی جو معاملات ہیں وہ ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ انسان سے ریلیٹڈ ہیں، کہ لائف زندگی کے تجربات سے ریلیٹڈ ہیں. تو جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. تو سیکریٹ آف سکسیس میں ایک استاد سے اس کے شاگرد سوال کرتے ہیں کہ سر، سائیکلوجی کے تحت، ہیومن بیہیویئر کے تحت یا پروفیشنل لائف، ہر حوالے سے کامیابی کا راز کیا ہے، سیکریٹ آف سکسیس. استاد محترم نے سوچا اور کچھ وقت سے رپلائی کیا کہ آپ ایسا کیجیے گا کہ کل صبح ساحل پر میں چہل قدمی کے لیے آتا ہوں، واک کرنے کے لیے، تو آپ صبح ساحل پر آ جائیے گا. میں وہاں آپ کو بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، دکھا بھی دوں گا کہ سکسیس کا سیکریٹ کیا ہے. تو یہ بات یہاں طے ہوئی اور وعدے کے مطابق جو ہے وہ شاگرد صبح پہنچے ساحل پر. تو استاد محترم ان کے ساتھ واک کرتے کرتے سمندر کی طرف گامزن تھے. باتیں کرتے کرتے وہ چلتے رہے سمندر کی طرف، یہاں تک کہ گھٹنوں تک پانی آ گیا. چلتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، چلتے رہے یہاں تک کہ کمر تک پانی آ گیا. ایسا کرتے کرتے سینے تک پانی آ گیا. باتیں کرتے جاتے یہاں تک کہ بالکل آپ کے ناک تک پانی آ پہنچا. استاد محترم نے اس وقت اس شاگرد کے سر سے پکڑ کے اسے پانی میں ڈبو دیا اور اسے وہیں پکڑے رکھا، پانی کے اندر ہی، یہاں تک کہ اس کا چہرے کا کلر بدلنے لگا. کچھ دیر بعد اسے جب باہر نکالا تو اس نے کس طرح سے شدت سے اس کو جس کی ضرورت تھی وہ سانس اس نے نکلتے ہی ایک بہت گہرا سانس لیا اور ایک عجیب تاثر اس کے چہرے پر تھے. تو استاد محترم نے ان سے سوال کیا کہ جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا پیسوں کی ضرورت تھی، گاڑی، ترقی، ریلیشنز، یا باقی جو خواہشات ہوتی ان کی ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب انسان ایک پانی کے اندر ہو تو اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ مجھے سانس کی ضرورت تھی، مجھے آکسیجن کی ضرورت تھی، اور کس شدت سے تھی کہ دنیا کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر اس وقت بس وہی ایک چیز چاہیے تھی. تو کہا کہ بیٹا یہی کامیابی کا ایک راز ہے کہ جب تک کسی چیز کو اس حد تک نہیں چاہو گے، کسی چیز کو اس حد تک اس کے پیچھے نہیں پڑھو گے، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش نہیں کرو گے، کسی چیز کی اس قدر لگاؤ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، تو آپ اس وقت تک اس چیز میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایک ہی سیکریٹ ہے سکسیس کا.
کہ وہ اپنی چاہت اس حد تک بڑھا دے کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے۔ تو یہاں ہم بات کر دس کانفیڈنٹ سیلف کانفیڈنس۔ اب جو لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہی یہ چیزیں کر پاتے ہیں۔ کانفیڈنس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمیں زندگی کے ہر ایک معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، ایک بڑی اچھی سی بات ہے، نیور گیو اپ، کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ معاملات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک بزنس مین، بہت اچھے خاصے بزنس مین تھے، بہت کامیاب ترین بزنس چلا، تو ہارڈ ورکنگ بھی تھے، سیلف کانفیڈنٹ بھی تھے، اپنے پر بھروسہ بھی تھا، اور بزنس اچھا چل بھی رہا تھا۔ بس برا وقت ہے ان پر آن پڑا اور ان کے قرضوں میں اضافہ ہوتا گیا، بزنس اسٹریٹجیز کچھ اچھی سے نہیں کر پائے، تو وہ بزنس ان کا لاس میں جاتا رہا۔ اب یہاں تک کہ وہ مقروض ہو گئے۔ تو جب مقروض ہو گئے تو جو انٹرسٹ تھا ان کے کام کا، جو لگاؤ تھا ان کے کام میں، وہ دور ہوتے گئے، اس سے دور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پھر آفس میں آنا جانا، وقت بزنس کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ ایک دن ایک پارک میں بیٹھے تھے، پریشان، سر پہ ہاتھ رکھے، ایک بزرگ ظاہر ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا پریشان ہیں؟ اب ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکوں یا آپ کی مدد کر سکوں۔ تو بزنس مین نے ان کی طرف دیکھا کہ بوڑھے شخص ہیں اور ان سے سوال کر رہے ہیں، میرے پاس ملینز آف روپیز کا قرضہ ہے۔ تو انہوں نے کہتے کہ سر یہ پرابلم ہے، ملینز روپے کا قرضہ ہے اور میں پریشان ہوں۔ بس یہ کہا اور اپنے پھر سر جھکا دیا۔ اس بزرگ نے اس کے ہاتھ میں ایک چیک دیا کہ $500,000 کا چیک تھا۔ وہ دے کے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 سال بعد میں یہیں آ کے آپ سے یہ رقم واپس لے لوں گا، اور وہ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ انہوں نے وہ چیک دیکھا تو وہ اتنی بڑی رقم، تو وہ بزنس مین دیکھا کہ اس پہ تو میں اپنے تمام معاملات جو فائنینشیل کرائسس میں ہوں تو میں سب کچھ ایزیلی سولو کر سکتا ہوں۔ تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس کی نئی لہر جاگی، وہ موٹیویشن، وہ جوش، اسپرٹ جاگی۔ تو اس کانفیڈنس نے، اس اسپرٹ نے اسے یہ پرومس کرنے میں مجبور کر دیا کہ نہیں، اس نے خود سے عہد کیا کہ میں اس میں سے ایک پائی یوز نہیں کروں گا اور یہ میں رقم اسے واپس لوٹاؤں گا۔ بس وہ جو اماؤنٹ تھا وہ ایک امید ملی۔ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ انسان، جو قومیں ہوتی ہیں وہ سانس کے رکنے سے نہیں مرتی، وہ امید کے مر جانے سے مرتی ہیں۔ اب یہاں اس بزنس مین کو ایک امید ملی اور وہ اس جذبے سے انہوں نے عہد کیا اور دوبارہ اپنے آفس میں بیک ہوئے، اور دوبارہ سے اپنے جو کانٹیکٹس تھے ان کو دوبارہ ریکال کیے، ان کو دوبارہ سے ان سے لنکس بنانے کی کوشش کی، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو کنونس کیا، ان سے ملاقاتیں کی، بزنس کے لیے مزید میٹنگز کرنا شروع کی۔ تو کرتے ان کے بزنس میں لگاؤ بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ بزنس کو دوبارہ اسٹیبل کیا اور اپنے اچھی پوزیشن پر پہنچ گئے بغیر ایک پیسہ یوز کیے ہوئے۔ وعدے کے مطابق 1 سال گزر گیا، وہ شخص وہیں پہنچا، اسی پارک میں انتظار کر رہا تھا اسی شخص کا کہ وہ آئے تو میں اسے وہ چیک واپس لوٹاؤں اور شکریہ ادا کروں۔ اتنے میں وہ بزرگ ظاہر ہوئے اور ان کی طرف آئے، اور جیسے ہی یہ اٹھے ان کو وہ چیک دینے کے لیے، تو پیچھے سے نرس، ہاسپٹل کی نرس، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس نے اس بزرگ کو پکڑ لیا، اور پھر اس بزنس مین سے انہوں نے کہا کہ اس شخص نے، اس بزرگ نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ پھر یہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ بار بار ہاسپٹل سے بھاگ کے آتے ہیں اور یہاں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بہت امیر آدمی ہیں اور یہ ان کو چیک بانٹتے پھرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ کہتے وہ بزرگ کو پکڑ کے لے گئیں، وہ بزنس مین وہیں سکتے میں رہا کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کہ وہ جو چیک تھا وہ ایک محض ایک فیک چیک تھا، وہ صرف ایک امید تھی، لیکن اس چیک نے اس بزنس مین کو وہ
جو ان کے اندر چھپا بزنس مین تھا اسے باہر نکالا. تو یہاں پر بات ثابت ہوئی کہ انسان امید پہ چلتا ہے. جب تک امید زندہ ہے انسان مر نہیں سکتا. سو نیور گیو اپ. سچویشنس، بزنس، اسٹڈیز، پرسنل لائف، ڈومیسٹک لائف، پروفیشنل لائف، جو بھی ہوں معاملات آتے رہتے ہیں. امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. سو نیور بی ڈس اپوائنٹڈ. کسی چیز سے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی اسکلس کو چھوڑ دیا. اندر ایک کانفیڈنٹ شخص کو انہوں نے مار دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید نقصان میں پڑتے گئے. سو جسٹ وی نیڈ ٹو واک. اس معاملات آتے ہیں ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے. سو امید ہے کہ آپ کو آج کے ٹاپک کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں اپنے اندر اور کتنا سدھار لانا ہے، اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے اور چیزوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے. اور بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ پہلی بار چینل پر آئیں تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں فار دا نیکسٹ نوٹیفیکیشن. تھینک یو سو ویری مچ.